بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر میں ذکی الرحمان آپ کے سامنے پبلک فورم میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پبلک فورم کے پی جس میں ڈسکشن ہوتی ہے خیبر پختونخوا کی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، ساتھ میں پورے پاکستان کی یا پوری دنیا میں بھی جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہوتی ہے، جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اثر ہوتا ہے کے پی اور دا ریسٹ آف پاکستان پہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں میرے ساتھ ہوتے ہیں عقیل یوسفزئی صاحب، بہت اچھے، اب مجھے کہتے ہیں مجھے ایکسپرٹ بھی نہ کہو، سینئر جرنلسٹ بھی نہ کہو، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں۔ اب ٹھیک ہے سر؟ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ یہ بہت اچھی سر، آج ہم 3 مختلف ٹاپکس پہ بات کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ تشویش کا باعث بن رہا ہے آج کل، جو ایک دہشت گردی کی لہر تھی کچھ عرصے پہلے 2009 میں، 2010 میں، اس کے بعد پھر جس طرح آپریشنز ہوئے حالات کافی قابو میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد آپریشن رد الفساد جب ہوا تو اس کے آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد اتنی قربانیاں دینے کے بعد ہماری فورسز جن پہ ہمیں بڑا ناز ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سچویشن ابھی وزیرستان میں پھر دہشت گردی ہوئی ہے، جن میں 3 فوجی جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ یہ کس چیز کی ایک کڑی تھی، یا یہ اب دہشت گردی دوبارہ کیسے وزیرستان میں اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں اس پہ ذرا اپنے ذرا روشنی ڈالیے گا سر۔ تینوں ٹاپکس ذکی بھائی بہت زبردست ہیں، اور ہر ایک ٹاپک پر میرے خیال میں گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، کی بھی جانی چاہیے، مگر ہم نے دیکھا کہ اس والے ٹاپک سے پہلے میرا ایک گلہ ہے جو ہمیشہ ہم ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے نیشنل میڈیا سے کرتے ہیں گلہ۔ آپ نے دیکھا کہ 10 دنوں سے جی کراچی کے ہر گلی کو، ہر کوچے کو، ہر ایک ایرے غیرے کو ان لوگوں نے نفسیاتی مریض بنا دیا کراچی کی ایشو پر۔ 3 دن سے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، خاص کر سوات، دیر، چترال، ابھی آج کی خبر ہے کہ چارسدہ از ایکسٹریم انڈر تھریٹ اینڈ انکلوڈنگ نوشہرہ، اور ہزارہ ڈویژن کے بہت سے علاقوں میں سیلاب آ گئے ہیں، لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ مگر میں دیکھ رہا تھا آج شام کو K2 اور خیبر نیوز کے علاوہ کسی نے ایک ٹیکر بھی نہیں چلائی کہ حکومت یا متعلقہ اداروں کی توجہ جو ہے نا اس جانب لائی جائے کہ یہاں بھی لوگ بستے ہیں، یہ بھی پاکستانی ہے، اور ہمارا ایک وہ ہے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں۔ بالکل، آپ کا گلہ بالکل جائز ہے۔ تو میرے خیال میں، اور پھر سوات وزیر اعلیٰ صاحب سوات کے ہے بھی، جو چند فگرز ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 26 لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں صرف ملکن ڈویژن میں، اور وہاں پر کوئی امدادی کارروائی ابھی تک ہمیں گراؤنڈ پر نظر نہیں آئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ذکی صاحب کے سوات، مراد سعید صاحب سوات کے ہیں، 3 منسٹر سوات کے ہیں، چیف منسٹر صاحب کا جو ایریا ہے مٹا اور آس پاس کا علاقہ جو ہے نا وہ بھی انتہائی بری حالت میں وہ علاقے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ 1 منسٹر 2 منسٹر جو ہے نا کم از کم یہ 2 چلے جاتے، یہ تو خیر اضافی آپ کے اس سے ہٹ کر۔ اسی پروگرام میں ہم نے ذکی صاحب بار بار نشاندہی کی تھی کہ افغانستان میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے ڈائریکٹ اثرات جلد یا بدیر وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، بالکل ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کے کانوں کو میں نے تکا دیا ہے۔ اور پھر ہم نے اسی پروگرام میں جو حکمرانان ہیں، جو سیاستدانان ہیں، جو ہمارے سیکیورٹی کے متعلقہ لوگ ہیں، ان کو کہا بھی تھا کہ بھائی آپ لوگ جن ایشوز میں پڑے ہوئے ہو، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، نیب آگے ہے، نیب پیچھے ہے، یہ قومی سلامتی کا جو ایک ایشو ہے وہ تو ان بارڈرز پر ہے۔ بالکل یہ جو واقعہ ہے، 2 واقعات ہو گئے ہیں۔ ایک تو ہے کہ میں اپڈیٹس لے رہا تھا فوجی کانوائی روٹین کی، اس سے سرچ آپریشن کے سلسلے میں وہ مائنز کو کلیئر کرنے کے لیے وہاں پر جنوبی وزیرستان میں قافلہ جا رہا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دہشت گرد تھے، وہاں پر مقامی طالبان ہیں، ان لوگوں نے اٹیک کیا، 3 لوگ شہید ہو گئے۔ اور اسی دوران جنوبی وزیرستان کے ایم پی اے ہے میر کلام وزیر، ان کو بتایا بھی گیا تھا کہ بھائی کہ آپ نے شام کے بعد موومنٹ نہیں کرنی ہے۔ شام کے بعد وہ اپنی گاڑی میں نکل آئے ہیں، پشاور آ رہے تھے، اور ایک گولی چلی ہے ان کی گاڑی پر، شکر ہے کہ اتنا بڑا کوئی ڈیمیج نہیں ہوا۔ ابھی آج ہی میں کسی کی ایک تنظیم ہے وزیرستان بیسڈ، ان کے ایک بندے کی بات میں پڑھ رہا تھا ٹویٹر پر، وہ کہہ رہے تھے کہ میر کلام آزاد پر جو ہے نا یہ پاکستان کی فورسز نے، اور جو اینٹی پشتون، پتہ نہیں اینٹی پشتون یہ کس
پیرائے میں کہہ رہے ہیں نا کہ ان لوگوں نے حملہ کیا ہے اور تاکہ پلاک کو اس طرح کیا جائے، پلاک کو اس طرح کیا. جب میں نے ڈیٹیل دی تو پتہ چلا یا یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے لوگ آتے ہیں. تو میرے پاس جو ڈیٹیلز آ گئی وہ یہ ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں صرف وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں ذکی بھائی 80 کے قریب طالبان کو مارا جا چکا ہے، اور 80 میں سے 71 لوگوں کو مقامی لوگ ان کی لاشوں کو لے کر گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اب بھی یہ لوگ موجود ہے اور کسی کا بھائی ہے، کسی کا رشتہ دار ہے. اگر اس طرح نہ ہوتا تو یہ جو 71 لاشیں گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیانیے میں بھی غلط بیانی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اور یہ 28 اٹیک ہے جنوبی اور شمالی وزیرستان میں فورسز کے خلاف. تو میرے خیال میں اگر یہ ریشو بڑھتا ہے، تعداد بڑھتی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ ممن ضلع میں بھی چند ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہے، باجوڑ میں بھی ہوتی رہی ہے. میرے خیال میں یہ افغانستان کی صورتحال یا وہاں کی بگڑتی حالات کا ایک ریاکشن ہے، اور ہمیں اس پر بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. لیکن سر جب آپریشن رد الفساد ہوا تو اس کے بعد کافی حالات بہتر ہو گئے. بلکہ اگر کہا جائے تو ابھی بھی بہت بہتر ہے، ماضی کے مقابلے میں بہت بالکل. اور یہ حملے فورسز پہ تقریباً ختم ہو گئے تھے. یہ دوبارہ سے جو لہر آئی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن یہاں پہ آ رہا ہے. یہ ڈیفینیٹلی جب آپ اور ہم اس پروگرام میں 2-3 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں تو آٹومیٹیکلی فورسز کو بھی تو پتا ہوگا نا. اور تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کوئی اسٹریٹجی نہیں بنتی ہے؟ بنتی تو ہے میرے خیال میں. دیکھیں وہ جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ ماضی کے مقابلے میں حالات بہت بہتر ہیں، مگر یہ خدشہ بہرحال موجود ہے. اس کی ایک وجہ ذکی صاحب یہ بھی ہے کہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اس پر ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان TTP جس کو کہتے ہیں، اس کی ری گروپنگ ہو رہی ہے. صحیح. جو ان کی اس وقت امیر ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نور ولی مسعود، مجھ سے بہت پیار بھی کرتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک کتاب میں میرا بڑا پیار بھرا ذکر بھی کیا ہے 3-4 جگہوں پر. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے 6-7 وہ تنظیمیں جو کہ بوجوہ چند سال پہلے TTP سے الگ ہو گئی تھی، ان سب کو پھر سے اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں وہ احرار، حزب الاحرار اور یہ بھی شامل ہیں. اور اسی ری گروپنگ میں ان کو کافی حد تک کامیابی بھی ملی ہے. اسے کہ نور ولی مسعود صاحب صرف لڑنے والا کمانڈر نہیں ہے، ان کا ان تمام جہادی گروپوں پر بہت ہولڈ بھی ہے اور ان کی رسپیکٹ بھی کی جاتی ہے. تو میرے خیال میں ان کی سب بندی کا ایک نتیجہ ہے. ابھی جو آپ کی ٹاپکس آ گئی اور میں نے ایک بندے سے بات کی بنو میں، جو متعلقہ ایک سرکاری بندہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو میر کلام وزیر پر جو ہوا ہے، اٹیک ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہماری ابتدائی معلومات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک زکریہ داوڑ ایک لڑکا ہے، اور اس نے داوڑ طالبان کے نام سے ایک اور گروپ بنایا ہوا ہے وزیرستان میں. تو انہوں نے کہا کہ اشارے اس جانب جا رہے ہیں. جو فورسز پر حملے ہوئے ہیں تو وہ جو ہمارا سورس تھا یا ہمارا دوست تھا وہ بتا رہے تھے کہ ابھی تک انیشیلی جو ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں وہ TTP نے کیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ TTP اگر دوبارہ ایک قوت پکڑتی ہے اور اس کے بعد وہ اسی لیول پر آ جاتی ہے تو پھر یہ ایک ایکسٹریم تھریٹ بنے گا ہمارے فورسز کے لیے بھی، ہمارے اداروں کے لیے بھی، ہمارے قومی نمائندگان کے لیے. صرف ایک ریکویسٹ ہمیں کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات کے بعد ان پراکسیز کو، ان کریکٹرز کو، ان اداروں کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو کہ نہ صرف یہ کہ اس قسم کے اٹیکرز کی سرپرستی کرتے ہیں، بلکہ وہ بیانیوں کو بھی ایک غلط رخ دے دیتے ہیں. کہ مثال کے طور پر سب سے زیادہ اٹیکس جو ہے نا 28 اگر ہو گئی ہے 2020 میں جو کہ ڈیٹیلز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ بعض ہماری فورسز جو ہے نا یہ ایجنسی طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے، تو اس لیے سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ آ کر جو ہے نا مجھ پر حملہ کریں. تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، مگر لوگ اس کا پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. کنیکشن طالبان مذاکرات جو ہو رہے ہیں افغانستان میں، بلکہ جو ہوئے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کی اسمبلی میں اکثر ہم سنتے ہیں کہ یار یہ کیسے مذاکرات ہوئے ہیں کہ اب بھی حملے ہو رہے ہیں. آپ نے سنا بھی ہوگا، اکثر ان کی اسمبلی میں یہ بات اٹھتی ہے. تو کیا اس سے اس کا کوئی تعلق آپ دیکھ رہے ہیں؟
میرے خیال میں اگر طالبان افغانستان کے اندر قوت پکڑتے ہیں جس طرح کہ لگ رہا ہے کہ پکڑیں گے اور وہ سیاسی عمل کا حصہ نہیں بنتے اور انٹر افغان ڈائلاگ کا جو ایک پروسیس ڈیلے ہو گیا ہے اس کو چلایا نہیں جاتا. حالانکہ اس طرح کی اطلاعات ہے کہ جب طالبان کا ڈیلیگیشن اسلام آباد آیا ہوا تھا تو پاکستان نے بالکل ڈائریکٹلی ان کو کہا کہ جو سپائلرز ہے ایک آپ ان کو کنٹرول کریں, دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے حملوں میں کمی لائیں. ڈیڈ لائن افغانستان میں ہم نے اس دن ایک رپورٹ چلائی ہے, آپ کو یقین نہیں آئے گا ذکی بھائی کہ 410 حملے ہو گئے ہیں گزشتہ 9 دنوں میں افغانستان کے 28 پروونسز میں, اور اس میں سینکڑوں لوگ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ افغانستان کے اندر جب 90s میں طالبان نے موومنٹ شروع کی تو سپریم محمد صاحب اور فضل اللہ صاحب نے ملکنڈ ڈویژن میں شروع کیا. بالکل ٹھیک ہے, جب وہاں پر ان کی حکومت آ گئی تو 6000 یا 8000 جو ہے نا وہ تو 9/11 کے بعد یہ ملکنڈ ڈویژن سے لوگ جو ہے نا, افتخار علی شاہ صاحب ہمارے گورنر تھے, انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے یار ان کو جانے دیں تاکہ یہ مر جائے. اور پھر آپ کو یاد بھی ہے, صرف ریمائنڈر کرواتا ہوں کہ پھر حالت یہ ہو گئی کہ 9/11 کے بعد امریکن اٹیکس بہت زیادہ ہو گئے تو یہ ہمارے طالبان کو کہا گیا افغان طالبان کی جانب سے کہ آپ لوگ نکل جائیں, واپس چلے جائیں, اس لیے کہ یہ جہاز اور کلاڑی کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نا, سوات سے لوگ تلواریں لے کر گئے تھے. ٹھیک ہے, تو جب وہ آ رہے تھے تو کرم کے بارڈر پر یا کہیں پر وہاں پر فضل اللہ صاحب نے نہیں, انہوں نے صوفی محمد صاحب نے خود کو فورسز کے حوالے کیا, فورسز نے ان کو تحفظ دیا. اچھا سر, یہ رہا بھی کر دیا. ایک چیز اور ڈسکس کرتے ہیں پھر نیکسٹ ٹاپک پہ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر خدا نخواستہ سچویشن بگڑتی ہے, یہاں پہ فلڈز بھی آئے ہوئے ہیں, جی اگر کوئی اور ایسی بات ہوتی ہے ان سٹی کے اندر کہ آپ لاک ڈاؤن کریں, یہ کریں, وہاں پہ بھی فورسز کو یوز کرتے ہیں, فلڈز میں بھی ہمارے فوجی بھائی نظر آتے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں بھئی آپ فلڈز میں کیوں کام کر رہے ہیں, سوری سٹی میں کیوں کام کر رہے ہیں, آپ جائیں بارڈرز پہ جائیں. جب فلڈز آتے ہیں تو فوج کو ہی پکارتے ہیں. پھر اس دن کراچی میں لگے ہوئے تھے ہمارے فوجی بھائی جو ہے, لوگوں کو نکال رہے تھے, تو بڑی خوبصورت کسی نے لکھا کہ اب یہاں پہ بھی آپ کہیں نا کہ فوجی جائیں اپنا کام کریں, ادھر پھر ان کا وہ سو جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قدرتی آفات بھی ہے, ساتھ ساتھ یہ دنیاوی آفات جو ہیں. تو اب یہاں پہ فوج کا کردار جو ہے آپ نہیں سمجھتے کہ بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو تعداد بھی وہ نہیں ہے جو ان سارے چیزوں کو ایک ساتھ سنبھال سکے, پلس اسٹیٹ کو بھی تو سنبھالنا ہے. یہ بہت ضروری ہے ذکی بھائی کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو سول ادارے ہیں جن کو یہی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں کہ سول سپریمیسی ہونی چاہیے, ڈیموکریسی ہونی چاہیے, فلا فلا فلا, وہ انتہائی حد تک ناکارہ ہے. ایک بار اس طرح ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ این پی کی گورنمنٹ میں 20 سوات میں ایک سیلاب آیا ہوا تھا جس نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا. جی بالکل یاد ہے مجھے. تو مجھے سوات سے کسی نے فون کیا کہ یہ بشیر بلوچ صاحب خدا ان کو بخشے شہید, وہ وزیر سینئر منسٹر تھے, وزیر بلدیات بھی تھے, تو وہ جا کر سوات میں سرکٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جو وہ تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 3 دن انہوں نے ادھر گزارے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا بھائی 2 بندے بٹھائے ہیں, بشیر بلوچ صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر جو ہے نا ایک سیکرٹری بلدیات ہے اور دوسرا جو ہے نا کوئی فوجی افسر ہے. تو سیکرٹری بلدیات سے پوچھا ہے اپنے سیکرٹری سے کہ یار کتنے پل تباہ ہو گئے, تو انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر 12. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کتنا عرصہ لگے گا اس کو بحال کرنے میں, انہوں نے کہا سر اس میں 2 سال تو لگیں گے. 2 سال. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو انہوں نے کہا 2 سال یہ لوگ جو ہے نا کریں گے کیا, اس لیے کہ سوات میں تو ندیاں اور آپ جاتے رہے. انہوں نے کہا کہ یار پیسے کتنے لگیں گے اس پر, کوئی آپ لوگوں نے تیاری کی ہے؟ میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ میں آ رہا ہوں تو جو ڈیمیج ہے اور پھر اس کا سلوشن ہے. تو انہوں نے جو ہے نا اتنی زیادہ بتایا ہے کہ بشیر بلوچ صاحب جو ہے نا ان کے اوسان ختم ہوئے. انہوں نے دوسرے بندے سے پوچھا کہ اچھا آپ بتائیں. انہوں نے کہا کہ 2 مہینے میں ہم ارینج کر لیں گے آپ کے لیے, یہ پل جو ہے نا کم از کم یہ آنے جانے کے قابل ہو جائیں گے. بالکل. اب 2 سال میں ذکی صاحب اور 2 مہینے میں, ایک تو اس میں بڑا فرق ہے. اور پھر کیا کیا کہ اس وقت جو وہاں پر ہمارے پشاور کے جو کمانڈر تھے, انہوں نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں پراپرلی حیدر ہوتی کو کہا کہ آپ امریکن ایمبیسڈر سے بات کریں, امریکہ میں تیار پل ملتے ہیں وہ ہمیں بھیج دیں. 2 ہفتوں میں وہ پل بھیج دیے گئے ابھی تک. اچھا اب کیا ہے کہ وہ پل عارضی تھے, ٹھیک ہے, تو وہ این پی کی حکومت بھی چلی گئی,
اس کے بعد دوسری حکومت بھی آ گئی, یہ تیسری حکومت بھی ہے, مگر جو ہمارے سول ادارے ہیں ان لوگوں نے ابھی تک یہ زحمت گوارا نہیں کی ہے کہ جو پل ہے اسٹیل کے جو کہ امریکہ سے آئے تھے ان کو ایک جگہ پر رکھ کر اس قسم کے آفات کے لیے رکھا جائے کہ وہاں پر یوٹیلائز کیا جائے اور اس کی جگہ پرماننٹ بنا دیا جائے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر جب واپس آئیں گے تو سیلاب کی جو تباہ کاری ہیں پلس کراچی کے جو حالات ہیں ان سب پہ بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید پبلک فورم میں. ناظرین اب بات کریں کہ تھوڑی سی یہ ملک کا معاشی ہب ہے کراچی, وہاں پہ جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں بارش سے آپ سب کو پتہ ہے, سارے چینلز پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. افسوس یہ ہے کہ جس طرح عقیل یوسفزئی صاحب نے کہا کہ ہمارے جو سوات میں جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں یا چترال کی سائڈ پہ یا دیر کی سائڈ پہ اسے کوئی نہیں دکھا رہا. سو یہ ایک افسوس کی بات ہے اور بالکل ان کا گلہ جائز ہے. سر ہر سال ہوتا ہے یہ بارش سے تباہ کاریاں ہوتی ہیں ہر سال. کراچی جو ہے جیسے دنیا کے 7 بڑے شہروں میں شامل ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے, کیوں اتنی لاوارث ہے اور اس کا نظام کیوں اتنا تہس نہس ہے؟ کیا کسی نے کوئی کام نہیں کیا ادھر ابھی تک, یا پیپل پارٹی یا ایم کیو ایم اگر ہم دیکھیں, واٹ ڈو یو سے؟ یہ بہت خوبصورت سوال ہے میرے خیال میں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مشرف کے دور میں وہاں پر ایم کیو ایم کے ایک ناظم ہوا کرتے تھے مصطفیٰ کمال. بالکل. تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ شاید وہ جو انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ وغیرہ تھے, ایوارڈ وغیرہ تھے, وہ بھی جاری تھے, مگر بہرحال ان کو اس وقت ڈکلیئر کیا گیا تھا سب سے اچھا بہترین منتظم, اور اس کا مطلب یہ کہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ڈکوسلا تھی, اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. بیسیکلی کراچی میں حکمران جماعت تو ہمیشہ سے ایم کیو ایم رہی ہے. ٹھیک ہے کہ چیف منسٹرشپ کا عہدہ اکثر جو ہے نا پیپل پارٹی کے ساتھ رہا ہے, مگر کراچی اور حیدرآباد 2 سٹی ہیں جہاں پر ہمیشہ ان ہی کے لوگ رہے ہیں. ایم این ایز 80% آپ کہہ سکتے ہیں. لیاری کو چھوڑ کر وہاں پر پیپل پارٹی کو چند سیٹیں ملتی ہے, یا جو پشتون بیلٹ ہے وہاں پر ابھی تو تحریک انصاف کو سب ملی ہے پشتون بیلٹ سے. مگر اس سے پہلے جو جس کی وجہ سے کراچی تباہ ہوا ہے, میرے خیال میں اس کی زیادہ ذمہ داری ایم کیو ایم ہی پر عائد ہوتی ہے, اور دوسرے نمبر پر پیپل پارٹی. صحیح. اور سب سے بڑا ایشو یہ بھی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ کراچی آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے. وہ کراچی کی مینجمنٹ اب نہیں ہو رہی. آپ نے اچھا کراچی میں بھی بہت عجیب قسم کی ابھی یہ سیلاب آئے ہیں, اس میں زیادہ تر وہ علاقے ہیں جہاں پر ہماری ہی لوگ رہتے ہیں, پشتون بھائی, پٹھان بھائی. بالکل. ٹھیک ہے, میں رات کو فرنٹیئر کالونی اور پٹھان کالونی کی وہ دیکھ رہا تھا, میں ادھر گھر میں بیٹھ کر جو ہے نا پریشان ہو گیا کہ یار یہ لوگ کیا کریں گے. تو وہی والی بات ہے. نہیں سر, ایون وہاں پہ بھی آپ کے جتنے پوش علاقے ہیں, بلکہ ڈیفینس میں 3 دن سے بجلی نہیں ہے, وہاں پہ بجلی نہیں ہے. میں 3 دن سے بجلی پلس نیو ناظم آباد جو ہے وہاں سے لوگ بھرے ہوئے گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں. اسی طرح ہے. تو آئی تھنک کہ وہاں پہ ایک ڈیزاسٹر کا ماحول ہے. میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب بھی آج یا کل جانا چاہیے ان کو, جا رہے ہیں, تو اسپیشل پیکج کا بھی اعلان کریں گے. انہوں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو وہاں پہ کال بھی کی اور ان کو کہا کہ وی آر ود یو, یو شوڈ بی ود دیم. یہ اچھی بات تھی, یو شوڈ بی ود دیم بیکاز پاکستانی ہیں سارے, اور ہمیں ہمارے دل میں وہی درد ہونا چاہیے سب کے لیے جو اور بلکہ ہم پاکستان کو ذکی بھائی کہتے ہیں کہ منی پاکستان ہے, تو اس حساب سے واحد شہر ہے ہمارے پاس جہاں پر اس کے بعد سر, لیکن اس شہر کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہاں پہ ٹاؤن شپ بہت زیادہ ہے, فلیٹس اپارٹمنٹس بہت زیادہ جلدی جلدی بنتے ہیں, لیکن کسی بھی جگہ کی پراپر نکاسی کبھی نہیں ہوتی. کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بالکل. جو آج کل ٹرینڈ آپ پشاور میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹاؤن شپ بہت زیادہ بن رہی ہیں, نکاسی ان کی ہے ہی نہیں. گھر سارے بن گئے ہیں لیکن نکاسی کسی کی نہیں ہے پراپر. اچھا, اسی سے ایک یہ تو ابھی پورا ملک سیلاب کی اس میں آ گیا ہے. آج میں این پی ڈی اے میں ہے کہ کیا ان کے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا
کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ہے نا شدید سیلابوں کا خطرہ ہے. ایک اور بات جو آج میں نے سوات میں نوٹ کی, ریاض محسود صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, بہترین منتظم ہیں, ٹھیک ہے, وہ پورے ڈویژن کو جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہے ہیں. سوات میں گھر بنا رہا ہوں, میں ہوٹل بنا رہا ہوں دریائے سوات کے کنارے پر, اور کوئی پوچھتا نہیں ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اور وہی سب سے مہنگا بھی ہوتا ہے ویسے. اگر بالکل اسی طرح ہے. آج میں ویڈیوز میں میرے خیال میں یہ دکھا بھی رہے ہیں, یہ تو کراچی دکھا رہے ہیں کہ ویڈیوز میں بحرین کو دیکھ رہا تھا, تو وہاں پر جو ایک سیلاب نے وہ ڈیلکس ہوٹل اور تمام خوبصورت عمارات کو لے کر گیا تھا 2005 میں یا 10 میں, میرے خیال میں 10 میں, اسی جگہ پر دوبارہ لوگوں نے جو ہے نا وہ ہوٹلز بنائے ہیں. 10 کی بات ہے سر, بالکل 10 کی بات ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں, ابھی یہ دریائے پنجکورہ, دریائے سوات, اس کا 25-35% حصہ آ جاتا ہے دریائے کابل میں. صحیح, ٹھیک ہے, اور افغانستان میں بھی سیلاب ہے. افغانستان بدترین سیلاب کی زد میں ہے. اب یہ والا چترال سے یہ دریائے کابل جو ہے نا افغانستان کے چند علاقوں میں گر جاتا ہے. ادھر سے جب نیچے مین سٹریم پشاور ویلی میں آتا ہے تو اس کے بعد دریائے پنجکورہ اور دریائے سوات کا پانی اس میں مل جاتا ہے. اب یہ پانی کدھر نکلے گا؟ چارسدہ اور اس کے سامنے نکلے گا نا, ویری ٹرو, بالکل نوشہرہ کے سامنے. پھر یہ لوگ چیخیں گے, وہاں پر آپ اندازہ لگائے کہ وہاں پر کتنے ریسٹورنٹس ہیں, سب جو ہے نا دریائے کابل کے اوپر لوگوں نے بنائے. سر 2010 آپ کو یاد ہے جب پورا نوشہرہ ڈوب گیا تھا, آپ کا چارسدہ ڈوب گیا تھا, اور یہی جو لوگ تھے گالیاں پھر دے رہے تھے حکومت کو, جب ان کو ایویکویٹ کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہ ایویکویشن بھی نہیں کر رہے تھے. یار یہ ایسی بس جھوٹ ہے, اللہ نہ کرے کہ وہ سچویشن ہو. لیکن جس طرح ابھی حالات ہم دیکھ رہے ہیں سوات یا چترال میں, میرا خیال ہے کہ وہی سچویشن بنتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ, کیونکہ کل سے پشاور اور گردنواں ایریاز میں بھی مسلسل بارش ہو رہی ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سر کہ میں اسی بات پہ دوبارہ آؤں گا کہ سول ڈیفنس کا ایک محکمہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں, عام لوگ اس میں, اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو ہمیں اسکول اور کالج میں آ کے وہ ٹریننگ دیا کرتے تھے کہ آپ نے آفات میں کس طرح بھاگنا ہے, کیا کرنا ہے, بلڈنگ سے کیسے اترنا ہے, اگر آگ لگی ہے پٹی کیسے کرنی ہے, فرسٹ ایڈ کیسے دینا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اتنی مخلوق ہم نے پیدا کر دی ہے پاکستان میں, ماشاءاللہ 23-25 کروڑ, پتہ نہیں کتنے کروڑ ہو گئے ہیں. اب 30 پر تمہارے اتفاق رائے ہے, 30 پر, اب 30 تک پہنچ گئے ہیں. ہاں, اس لیے کہ ہمارے عدد و شمار جو ہے کیونکہ آپ ابھی ابھی سوات سے آئے ہیں نا, میں بھی اس بات اچھا تو چلے 25 کر لیتے ہیں. تو 25 کروڑ لوگ ہیں, اور ان میں سے 25 کروڑ میں سے 1 کروڑ بھی لوگ ایسے نہیں ہیں جن کو سول ڈیفنس کے بارے میں اتنا بھی پتہ ہے, 0.1% بھی پتہ ہے. وہ فرسٹ ایڈ جانتے ہی نہیں ہے, فرسٹ ایڈ ہوتا کیا ہے, اپنے آپ کو اپنے بچوں کو بچانا کیسے ہے, کوئی ڈوب گیا ہے پانی میں اس کو کیسے بچانا ہے, اپنی زندگی واپس. یہ بہت ٹف سچویشن ہے اس وقت کہ آپ کی پوری قوم الٹریٹ ہے اس معاملے میں, پوری قوم الٹریٹ بالکل, اور آپ فیس کر رہے ہیں فلڈنگ کو, صرف شہروں گاؤں میں نہیں بلکہ شہروں میں بھی, اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کرنا کیا ہے. آپ کو سر یاد ہے یہ 2 دن پہلے ایک بچہ ڈوبا تھا یہاں پہ, نالے میں گر گیا تھا, نالے میں نہیں بلکہ نالی میں گر گیا تھا, گٹر ٹائپ تھا, اور یہی بارش ہو رہی تھی, اور جیسے ہی گرا ہے تو لوگوں نے اس کو نکالا ہے. اب کسی کو پتہ نہیں ہے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے, مطلب اس کے باڈی سے پانی نکالنا, اس کو لٹانا کیسے نہیں پتا. سارے چیخ رہے ہیں ہاسپٹل لے جاؤ, ہاسپٹل سے پہلے آپ ایک بندے کو لائف کی طرف واپس کیسے لے کر آئیں گے, کسی کو کچھ نہیں پتا. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. تو سر the thing is ملک کے حالات تو جیسے بھی ہیں, لیکن ہمارے سول ڈیفنس کا, اچھا اس میں اگر کل فوج نے اعلان کر دیا نا کہ ہم جائیں گے سکھائیں گے, جیسے این سی سی ہوا کرتی تھی, این سی سی یاد ہے سر؟ بالکل, ہم نے کی ہے. کل ہم جائیں گے سکھائیں گے, پھر کچھ لوگ اٹھ پڑیں گے, یہ کیوں سکھا رہے ہیں بھائی ہمیں, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے گھروں میں گھسنا چاہ رہے ہیں, ہمارے کالجوں میں گھسنا چاہ رہے ہیں. تو آئی تھنک ہم کسی بھی سائڈ پہ نہیں ٹھہر رہے. نہیں, یہ آپ نے بہت اچھا تبصرہ کیا. یہ کراچی کی ہم مثال لیتے ہیں, وہاں پر بھی جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ناجائز تجاوزات کا ہے. لیکن نا جب میں نے آپ کو سوات کی مثال 2010 میں سیلاب آ گیا, تو یہ چارسدہ کی جب آپ نے بات کی, تو ابھی جائے نا سر دریافت کے کنارے دیکھ لے, سینکڑوں ہوٹلز جو ہے نا وہ
دریا کو کاٹ کر یا اس کے اوپر جو ہے نا آ کر آپ نے بنائے ہیں. بالکل. تو پتہ نہیں یہ جو سول ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوتے ہیں یا جو حکومت ہوتی ہے یہ کدھر ہوتی ہے. اور آپ کو اگر آپ سردریاب جاتے ہیں تو اسی سیلاب کے دوران لیفٹ سائڈ پر ایک پل جو ہے نا وہ گر گیا تھا. اور یہ 10 سال ہو گئے اگر ہم 2010 کی بات کریں. ہاں تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال میں وہ پل جو ہے نا ابھی تک ہمارے اداروں نے وہ تعمیر نہیں کی, ابھی تک جو ہے نا وہ اس طرح پڑا ہوا ہے. تو میرے خیال میں جو مس مینجمنٹ کا ایشو ہے جو کہ ہر جگہ پر ہے اور تجاوزات کا جو ایشو ہے, آپ یقین کریں ذکی بھائی کہ اگر آپ نے مجھ سے پلاٹ لینا ہے تو آپ کو اتنے پروسیس سے گزرنا پڑے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے, اتنا پلندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. مگر اگر میں وہاں پر آپ ادھر بلڈنگ بنانا شروع کریں, کوئی بھی ادارہ اس طرح نہیں ہے. اگر ہے تو ہم گلبرگ میں دیکھ رہے ہیں نا ہمارے پلازے ہے, وہ ادھر لوگ آتے ہیں آرام سے جو ہے نا کوئی 10,000 روپے ان کو ہاتھ میں تھما دیتے. چند خواتین ہیں جو کہ ان لوگوں نے, جن خواتین نے پشاور اور کینٹ کی ایریا میں یونیورسٹی روڈ پر جو ہے نا بہت ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے. باقی لوگ جو ان کے ادارے کے لوگ ہیں وہ روزانہ لاکھوں کی حساب سے جو ہے نا وہ پیسے کماتے ہیں. چند ایم پی ایز مافیا, یہ جو لینڈ مافیاز ہے, بلڈنگ مافیاز ہے, ان میں شامل ہیں. سر مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ناظرین اس وقت 2020 میں ہم بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ گٹر کے اوپر ڈھکن نہیں ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے ملک کے حالات جیسے بھی ہیں, یہ غریب ملک ہے, اٹس اے ڈیولپنگ کنٹری, لیکن یہی غریب ملک اگر آپ 1970 میں دیکھ لیں تو اس کے نکاسی آپ کا جو سسٹم تھا 1960s میں, 50s میں, 70s میں, 80s میں بلکہ بہترین تھا. لیکن اس کے بعد جس طرح سے آبادیاں شروع ہوئی ہیں اور گاؤں جو ہیں وہ شہر بن رہے ہیں, کھیت لوگ اجاڑ رہے ہیں اور وہاں پہ بلڈنگز بن رہے ہیں, درخت کاٹ رہے ہیں, اور نکاسی کوئی نہیں ہو رہی ہے. سو آئی تھنک دس از ویری سیڈ. اور اس پہ اگر ہم بات کرتے ہیں, نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ناظرین, بہت انٹرسٹنگ ہے. اور وہ ٹاپک ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاہرام ترکی اور عاطف خان کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ان کی واپسی صوبائی کابینہ میں واپسی, اور اس کے علاوہ شکیل احمد صاحب جو ہیں اور عاطف خان کا اسمبلی میں اجلاس میں شرکت. تو یہ تھوڑے سا ہم, اچھا یہ جو اسپین گزرا ہے سر, اسمبلی میں کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کون سے والے؟ عاطف اور یہ تو مجھے آج پتہ چلا ہے کہ 6 مہینے بعد اسمبلی سے کوئی جھگڑا تھا ان کا. یہ تو میں بھی سوچ رہا ہوں. یہ تو اچھا لوگوں نے منتخب کیا تھا, اس کا مطلب ہے لوگوں سے ناراض تھے یہ کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ اگر وزیر نہیں رہیں گے تو یہ جو ہے نا تو کام نہیں کریں گے. اور اسمبلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن لڑ کر اس لیے آتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہاں پر آپ کو وزارت ملے. ایگزیکٹلی, لیجسلیشن نہیں کریں گے, اس کا مطلب ہے جس کے لیے آپ سلیکٹ ہوئے تھے, سوری الیکٹ ہوئے تھے. جی سر. عاطف خان صاحب کی بارے میں بھی اطلاعات ہے کہ ان کو شامل کرنے یا کیبنٹ میں لانے کی باتیں زیر گردش ہے. ٹھیک ہے, مگر جس طرح ہمارے سول ادارے بہت سلو ہے, ہم نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ 1 ہفتے بعد جو ہے نا وہ شاہرام ترکی صاحب حلف اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے مجھے. تو یہ جو سوات, دیر اور گنیر اور چترال کے لوگ ہیں نا, ہم لوگ جو ہیں موسمی اثرات کی وجہ سے جو ہے نا ہم بہت سست ہوتے ہیں. تو توقع یہ تھی کہ 2 مہینے پہلے عمران خان صاحب نے چیف منسٹر صاحب کو کہا تھا, وہ ایک میٹنگ میں گئے ہوئے تھے, پھر وہاں پر لیاقت ترکی اور باقی جو ترکی لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں, بہت عزت دار لوگ ہیں, ان لوگوں کی اپنی ایک لابنگ تھی. ایک ترکی صاحب جو ہے نا وہ کسی اعلیٰ فوجی افسر کے پاس گئے ہوتے, عمران خان صاحب نے اس کو بھی مائنڈ کیا تھا کہ مطلب ایشو میرے ہے, آپ ادھر بھی گئے تھے, اس میں تھوڑا سا ڈیلے آ گیا تھا. تو ابھی تک 2 مہینے تو اس میں گزر گئے کہ جب وہ یہ ڈیسیجن ہوا تھا کہ شاہرام ترکی صاحب کو لائیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مردان میں تحریک انصاف یا حکومت کے پاس, تحریک انصاف کے پاس آپشنز بہت ہیں. ٹھیک ہے. سوابی میں عمران خان صاحب کو, ان کی پارٹی کو جو ہے نا ترقی فیملی کی ضرورت ہے, تو اس بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر عمران خان صاحب نے ادھر پر ایک ریلیکسیشن دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب شکیل صاحب جو ہے, میرے خیال میں شکیل صاحب املکو کے طول میں جو ہے نا چلے گئے تھے اس والے ایشو میں. ان کا کوئی رول نہیں تھا, اس لیے کہ باقی 2 تو یہ تو کینڈیڈیٹ تھے نا وہ چیف منسٹرشپ کے, تو یہ ویسے جو ہے نا زندہ آباد مرد آباد میں اور بہت اچھے منسٹر رہے, مطلب ایویں یہ ایویں بس اس طرح ہوتا ہے نا. وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ لمدو سارا
وہ جو سر اللہ سعودی کا خوش کے ساتھ اور گیلی لکڑی بھی ایز جل جاتی ہے۔ منسٹر شکیل صاحب کی کارکردگی جو ہے نا خاموش کارکردگی بہت بہتر ہے۔ یہ دو قسم کے منسٹر ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہ میڈیا پر اور ایونٹس میں اور پتا کاٹنے میں اور پلان میں بیانات میں جو ہے نا بہت مشہور ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی وزارتوں کو چلاتے ہیں۔ تو شکیل صاحب دوسرے والے گروپ میں بہت ایکٹیو منسٹر تھے، تو ان کا تو نام ہی نہیں اس کا مطلب ہے وہ مرید ہیں اپنے محمود صاحب کے اور بزدار صاحب کے۔ کون؟ شکیل صاحب۔ نہ شکیل صاحب اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا، انہوں نے تو جو یہی ہے تو نا میں کہہ رہا ہوں، چپ وہ چاپ دوسرے کی اس میں جو ہے نا دوسرے گروپ میں جا کر بیٹھ گئی، ان کی تصویر رہ گئی تو ان کو اسی کھاتے میں جو ہے نا۔ اچھا وزیر اعظم کے جو زیادہ قریب، ان میں دوریاں اتنی کیوں؟ مطلب جو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ ایک چیز آپ نوٹ کریں سر، جو بھی پرائم منسٹر کے قریب زیادہ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے اس کے پیچھے ایک ایسا خوبصورت سا کیس نکل آتا ہے کہ آپ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو کل مطلب پورے 3-4 مہینے اسی کے ساتھ پھرتا رہا ہے اور اب ایک دھمسیس پہ یہ کیس نکل آیا ہے۔ جتنے دور رہیں گے اتنی ہی بھلا ہے آپ۔ اچھا چند باسز جو ہے نا وہ ادارے میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ گھر میں بھی ہو سکتا ہے، وہ ملک کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک چند لوگوں کا مزاج اس طرح ہوتا ہے، عمران خان صاحب اسی مزاج کے ایک بہت بڑے سمبل ہیں کہ آپ ان کے سامنے زیادہ آیا کریں گے نا تو ان کی نظر میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ بچا کے اس قسم کے باعث سے جو ہے نا خود کو تھوڑا سا مطلب نہ بہت دور رکھتے ہیں اور نہ بہت قریب رکھتے ہیں، مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ کام بالکل آنیسٹی سے کریں اور اپنے گھر جا کے سوئیں۔ عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ کس طرح کوئی ضرورت نہیں ہے بنی گالا جانے کی۔ عمران خان صاحب کو تو یہ بتانے کی کوئی ضرورت ہی کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ میں بھی ہوں، اس لیے کہ وہ اپنے علاوہ جو ہے نا کسی کو مانتا ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو ان کے کچن کیبنٹ میں بہت بڑا لانجا اور لپڑا بنا ہوا ہے، ہر تیسرے چوتھے دن جو ہے نا بنیادی تو جو ہماری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان دیکھو ہمیشہ ذکی بھائی آپ ایک 10 منٹ کے لیے سوچ لے کہ ہمیشہ ہر حکومت میں جو خوشامدی اور سازشی لوگ ہوتے ہیں وہ حکمرانوں کو اور سیاستدانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ صحیح۔ ابھی اس والے ایشو میں جو غلط فہمی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس دن ایک خبر بھی چلی تھی کہ وزیر خارجہ صاحب جو ہے نا وہ پرائم منسٹر سے ملنے آ رہے تھے، صحیح، اور ہمارے خان صاحب نے جو ہے نا جو ہمارا چھوٹا خان ہے جو کہ اصل خان ہے، محمود خان کی بات نہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنا یہاں کا جو چھوٹا خانہ ہے، اچھا وہ اپنا سوات کا ہے، پرائم منسٹر کی اس کو چلاتے ہیں نا رستم کے لیے، تو انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا وہ پیر بھی ہے یار، اتنا بڑا سینئر آدمی، اس نے کہا کہ آپ نہیں مل سکتے ہو تو اچھا اعظم خان کی بات کر رہے ہیں ہاں نا، تو آپ اعظم خان کھل کے کہیں سر، اعظم خان صاحب کا نام کس طرح بھول گئے؟ نہیں سر میں اس وقت پروینشل جو بیوروکریسی ہے وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہے سر۔ آپ کی بیوروکریسی اگر میں یہ کہوں ناظرین اور شاید سر اتفاق کریں کہ زیادہ تر جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کریٹ کرنے میں بیوروکریسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے، اور پتہ نہیں عمران خان صاحب پر اچھا ایک تعصب بھی ہے ہمیں جو اسلام آباد یا لاہور بیسڈ میڈیا سے مل رہا ہے، جو چند سٹوریز آئی ہے کہ شاید کہ جو ہمارے چھوٹے خان صاحب ہیں ان کے بارے میں پنجاب کے اندر یا فیڈرل کیبنٹ کے اندر یا فیڈرل کیپٹل کے اندر وہ اگر طاقتور ہے وہ چلا سکتا ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، اس نے پاکستان کو ٹاپ کیا ہے، تو اعظم خان صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کے خلاف ایک کیمپین بھی چلی ہے۔ نہیں سر میں یہ نہیں مانتا، یہ میں نہیں مانتا، یہ خود سے کریٹ کی گئی ایک سٹوری ہوتی ہے کہ آپ سمپتھیز اکٹھے کرنے کے لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے پختون کارڈ کھیلو یار، اب کچھ اور نہیں ہو رہا تو یہی کارڈ کھیل لو۔ سو آئی تھنک یہ اپنی سر میں اگر لائک ہوں نا اور مجھ میں ٹیلنٹ ہے تو چاہے پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے، میں ان باتوں میں کبھی نہیں آؤں گا۔ ایک بریک لیتے ہیں سر، اس کے بعد آتے ہیں، مجھے یہ بتائیں اجمل وزیر کا کیا بنا ہے؟ بریک کی بات پلیز، وزیر صاحب ہے، ایک بریک لیتے ہیں پھر آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔
ناظرین ویلکم بیک ٹو پبلک فورم. ہم جانے سے پہلے جیسے میں نے پوچھا سر بتائیں نا یہ اجمل خان وزیر صاحب کی انکوائری رپورٹ کہاں تک پہنچی ہے, کہاں ہے وہ, کیا ہو گیا ہے, کچھ پتہ بھی چلا کہ نہیں؟ اچھا یہ میڈیا بھی بڑا بے رحم ہوتا ہے نا, بڑا بے وفا ہوتا ہے. ایک تو ایشوز اتنے زیادہ ہے کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ درمیان میں 3-4 مہینے تو ہو گئے, بالکل, یا 2 مہینے تو ہو ہی گئے ہیں. ٹھیک ہے, جس طریقے سے ان کے خلاف چارجز لگائی گئی, جس طریقے سے ان کو بغیر کسی ابتدائی تفتیش یا تحقیقات کی یا اس کی بات سنے بغیر ہٹا دیا گیا, ان کو ہٹا دیا گیا, ایک بہت امبیرسنگ سچویشن بنی. بعض لوگوں نے پھر کوشش کی کہ ان کو چور اور کرپٹ اور غلط آدمی ثابت کیا جائے. اس کی اجازت بھی نہیں ہونی چاہیے جب تک آپ کسی پر وہ جو ہے نا فکس نہ کریں. تو ابھی اگر ان کو ہٹانے میں 1 دن کی تاخیر نہیں کی گئی, تو اگر انہوں نے بدعنوانی کی ہے یا وہ جو ایک کیمپین میں انہوں نے پیسے مانگے ہیں, کمیشن کا کوئی ایشو ہے, تو 2 مہینے میں اب 2 مہینے میں تو وہ رپورٹ پبلک کرے, بتائے. اگر انہوں نے کی ہے تو ان کو سزا آلریڈی دی بھی گئی ہے, اور چند اور لوگ اگر وہ ہے ذمہ دار ہے تو ان کو سزا دی جائے. اگر نہیں ہے تو آپ ایک بندے, اس کی فیملی, ان کو فرینڈس کو کیوں ٹارچر کرنے پر تلے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں کل میں ہمارا ایک دوست ہے, ہم کوشش کریں گے کہ ان سے بات کریں, حکیم ممن. ان کی ایک سٹوری میں نظر سے گزری ہے کہ وہ فائنل ہو گئی ہے وہ رپورٹ, تو میرے خیال میں وہ اس پر بات بھی کریں گے. مگر ہمارے پاس آپ بتا رہے تھے کہ کوئی کلپ شبلی فراز صاحب نے سے پوچھا گیا ہے کہ یہ آسم باجوہ صاحب کی ایشو پر ان سے پوچھا گیا ہے, پشاور ہی کے ایک جرنلسٹ نے پوچھا ہے تو کہ ان کے خلاف کب کارروائی کریں گے اجمل وزیر کے خلاف, تو انہوں نے بہت زبردست جواب دیا ہے 2 فروٹس کا نام لے کر. تو میرے خیال میں وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. جی چلیں. وزیر صاحب کو تو ایک آڈیو ٹیپ کے اوپر ان کی وجہ سے ہٹا دیا گیا تھا, ان پر بھی تو کوئی الزام ابھی ثابت کس پہ؟ اجمل وزیر صاحب. ہم نے کہا ہے کہ ایپلز اور اورنجز کے ساتھ نہ کمپیئر کیا جائے, ایپلز کو ایپلز کے ساتھ اور اورنجز کو اورنجز کے ساتھ. ہائے 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 ہائے, یہ کیا کہہ دیا سر انہوں نے. اس پر آپ تبصرہ کریں. میں کیوں کروں, آپ کریں, پھنسے آپ بھائی, کیا ہو گیا. نہیں تو اس میں پھنسنے کی بات تو اس لیے نہیں ہے, اس کو کلیئر کہہ دیا بھائی آپ ریکارڈ لائیو کہا ہے اورنج اور ایپل. سر میں آپ کو ایک بات ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اجمل وزیر صاحب اورنج ہے کہ ایپل ہے, اور دوسرے بندے کا تو خیر ہم نام نہیں لیتے. ہر کسی کو اکراس بورڈ, ہر کسی کو, وہ بھی سر انسان ہے, پاکستانی ہے. میں آپ کو صرف یہ بات بتاؤں کہ اگر یہ قوم جو ہے ہماری, اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے نا سر, تو ان کو مزہ آتا ہے کریٹ کرنے میں, مگر یہ جو سکینڈلز کریٹ کرنے میں. شبلی فراز صاحب تو ہمارے بڑے بھائیوں جیسا بھی ہے, اور ہم اس کی اس لیے بھی عزت کرتے ہیں کہ ان کی اپنی زبان پر کنٹرول بھی رہتی ہے. ایک وجہ اور بھی ہے کہ احمد فراز جو انہوں نے کہا ہے, تو آج انہوں نے بہت عجیب بات کی ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ہاں ایگزیکٹلی, میں اس لیے آپ سے ایگری نہیں کرتا اس بات پہ جو آپ نے کنٹرول کا کہا ہے. شبلی فراز صاحب, سوری ٹو سے جواب ٹھیک نہیں تھا. وہ اگر وہ ملتے ہیں پروڈیوسر صاحب حکیم ممن, تو میرے خیال میں جی پلیز وہ ذرا دکھا دیجئے گا حکیم محمد صاحب. اینی ہاؤ اکراس دی بارڈر ہر کسی کا کوئی مقدس گائے نہیں ہے, ہر کسی کا احتساب ہونا. چلے کال لے لیں. ہاں لے لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہیلو السلام علیکم جی حکیم محمد صاحب. ہلو, ہاں ہیلو السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر اللہ کا, آپ سنیں آپ کیسے ہیں؟ ہاں بہت شکریہ حکیم. آپ کی سٹوری میری نظر سے گزری ہے جو کہ اجمل وزیر صاحب کی انکوائری رپورٹ سے متعلق ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کریں, ٹائم بہت کم ہے, تو جو آپ کے پاس ڈیٹیلز ہے, اس لیے کہ بڑا عرصہ ہو گیا ہے حکیم ممن کے انکوائری کمیشن یا کمیٹی بنی ہے, اس کے بعد ہم لا تعلق ہو گئی ہے, حکومت خاموش ہو گئی ہے, اس بندے کی کریکٹر کو جو ہے نا ایک سوالیہ نشان بنایا گیا ہے. آپ نے جو تحقیقات کی, جو آپ کی سٹوری میں مینشن ہے, تو ہمارے ساتھ شیئر کریں پلیز. عقیل صاحب ایسا ہے کہ یہ 15 جولائی کو جو کمیٹی بنی تھی, 3 جو سابق بیوروکریٹس ہیں ان پر مشتمل ایک کمیٹی تھی, اور تقریباً 1.5 مہینہ گزرا ہے, ابھی تک وہ رپورٹ سبمٹ نہیں کر چکے ہیں. تاہم جو ہمارے ذرائع ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ رپورٹ جمع کر دی جائے گی. جو ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے اس میں 2-3 باتیں ایسی سامنے آئی ہیں جس میں رپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے. ایک تو جو آڈیو ٹیپ تھی جو ایلیج کرپشن پر مشتمل تھی, جو
اجمل وزیر صاحب اور ثاقب بٹ کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ ایلیجڈ آڈیو ٹیپ فورنسک رپورٹ کے لیے جو بھیجی گئی تھی وہ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایڈیٹڈ تھی, ہیویلی ایڈیٹڈ جسے کہا جاتا ہے وہ ٹیپ ریکارڈر. دوسری بات یہ ہے کہ جو سابقہ سیکرٹری ہے اور جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, ان کے کچھ آفیسر کا بھی جو کمیشن بنایا گیا ہے, اس کمیشن نے ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ریکارڈ کر دیا. اور اس ریکارڈ اسٹیٹمنٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسے شواہد سامنے نہیں آئے ہیں جس سے اجمل وزیر صاحب اس اسکینڈل کرپشن میں ملوث ہو اور کوئی ایسا بڑا نقصان جو سامنے آ سکے کہ وہ قومی خزانے کو پہنچایا جا سکا ہو. تو اس میں یہ چیزیں اب ایک بڑی بات یہ ہے کہ ڈیلے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے, جو ذرائع ہمارا جو نیو ڈیولپمنٹ ہے کہ کچھ جو آفیشلز ہیں, کچھ جو تحریک انصاف ہے, ان کی جو پارٹی جو لیڈرشپ ہے لوکل, جو اس کنسپیریسی میں ملوث ہے, ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنے کا جو ٹاسک ہے وزیر اعلیٰ نے اس کمیشن کو دیا ہے, تو اس لیے ڈیلے کا بتایا جا رہا ہے. تاہم ذرائع کی کہنا ہے کہ اگلے جمعے تک یہ رپورٹ وزیر اعلیٰ کو سبمٹ کر دی جائے گی. ایک چیز بتائیے گا حکیم بھائی کہ یہ جو 3 بیوروکریٹس ہیں ان کے نام ذرا بتا دیجئے گا آپ کمیٹی میں. یہ جو کمیشن صاحبزادہ سعید صاحب جو کہ سابقہ سیکرٹری فائنانس بھی رہے ہیں اور ایک سینئر بیوروکریٹ ہے, جو اس یہ چیئرمین بنائے گئے ہیں, اور اس میں جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہے سابق محمد رشید صاحب ہے, اور تیسرا جو ڈی آئی جی صاحب تھے پولیس آفیسر سابقہ طارق جاوید صاحب, وہ اس 3 ممبران ہیں جو کہ اس کمیشن میں شامل ہیں. اچھا سوری, اچھا آپ میں یہی کہہ رہا تھا فرائیڈے کو جو اس کی ایک متوقع ہے, آپ کے خیال میں ایز این ایکسپرٹ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ آپ نے اس پہ پہلے دن سے ہی نظر رکھی ہوئی ہے, کیا فیصلہ آئے گا, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں میں. مجھے جو لگ رہا ہے, دیکھیے اس طرح کہ جو اس اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی گئی ہیں اور اسٹیٹمنٹ سے جو ہمیں معلوم ہوا ہے تو کچھ مسٹیکس اور غلطیاں جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں اس سے ہوئی ہیں, اسی کنسرن ڈپارٹمنٹ کی غلطیوں کی بنا پر یہ چیزیں سامنے آئی ہے, اور لگ ایسا ظاہری طور پہ رہا ہے. تاہم رپورٹ آنے کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ ایک کانسپیریسی تھی, سازش تھی, اور اس سازش کے پیچھے کیا محرکات تھے, کیا حرکات تھے اور کیا مقاصد تھے, وہ بھی آگے جا کے جائے گی. ریلیٹڈ ایک اور کوسچن حکیم بھائی, اس سے ریلیٹڈ ایک اور کوسچن, اگر یہ رپورٹ اجمل وزیر صاحب کے حق میں آتی ہے فار ایگزامپل, تو جن لوگوں نے کنسپیریسی کی ہے اور جو کرتے رہے ہیں 47 سے لے کر ابھی تک, بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں, تو کیا ان کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ میں نے ذکر کیا کہ یہ رپورٹ سبمٹ کرنے کے لیے 1 مہینے کا وقت دیا گیا تھا, اور اس میں ڈیلے کی وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس کمیشن کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ جو کنسپائریٹرز ہے اس کی نشاندہی کی جائے اس رپورٹ میں, تاکہ ان کو بھی انجام تک پہنچایا جا سکے. اور ان کے جو اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے جا چکے ہیں, بعض جو سابقہ سیکرٹری ہے ان کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جا چکی ہے, انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے دیگر جو آفیسر تھے ان کی بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جائے. تو ان اسٹیٹمنٹ کی مد نظر رکھتے ہوئے اور باقی جو سابقہ ریکارڈ ہے پروکیورمنٹ آف دا ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہے, جس میں بڑا کردار رہا ہے کہ کس طرح پروکیورمنٹ ہونی چاہیے, گرانٹ آف ایڈورٹائزمنٹ ہے کس طرح گرانٹ کرنا چاہیے, کس کو دینا چاہیے, کس ایڈورٹائزمنٹ کو کس طرح میرٹ بنانا چاہیے, یہ ساری چیزیں کمیشن کے TURs میں شامل ہے کہ یہ چیزیں کمیشن طے کرے گا آئندہ مستقبل میں کسی ممکنہ طور پر کرپشن اس ڈپارٹمنٹ میں نہ ہو. صحیح, بہت خوبصورت انہوں نے بہت جو ہے نا پروفیشنل انداز میں تبصرہ کیا. حکیم ذرا آخری سوال بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا اور ہم سب نے اس پر کام بھی کیا ہے کہ جن لوگوں نے ایوارڈ کیا تھا, وہ جو کیمپین تھی, ان لوگوں کی تعداد تھی 9 یا 11. تو آپ کی معلومات کے مطابق اجمل انکلوڈنگ اجمل وزیر اینڈ سیکرٹری انفارمیشن اینڈ ہیلتھ منسٹر, ان سب لوگوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے ہیں. دیکھیے جو کمیشن ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے اس وقت اجمل وزیر صاحب کے علاوہ جو سابقہ سیکرٹری ہے اور انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے کچھ آفیشل, ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جا چکا ہے. اور یہی بتایا جاتا ہے کہ, اور مزے کی بات عقیل صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ایک سکینڈل سامنے آتا ہے اور بڑا سکینڈل ہے اس حوالے سے, کیونکہ اس میں جو افراد ملوث ہے کم از کم ان کو ان سیٹوں سے ہٹایا جانا چاہیے, اور اس کے باوجود
کہ جس چیز پہ یہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں وہ چیز جو کہ تو اسی طرح جاری ہے، انہی ایڈورٹائزمنٹ پہ، انہی جو ٹی وی چیز بنائی ہے اسی حوالے سے آپ سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے انہی ایجنسیز کو، جو ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے، ان کو پیمنٹس بھی جاری کی جا چکی ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں مطلب کمیشن کو چاہیے، وزیر اعلیٰ کو چاہیے اس کا ایکشن لے، لیکن جو افراد مبینہ طور پر اس چیز میں ملوث ہیں تو بعد میں ان کو اگر کلین چٹ مل جاتا ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ملوث نہیں ہے، باقاعدہ طور پر وہ بری ہو جائیں گے اس کیس سے. لیکن اگر جہاں تک یہ کیس چل رہا ہے تو ان آفیسرز کو بھی شامل کیا جائے گا. صحیح. تھینک یو سو مچ حکیم بھائی، تھینک یو سو مچ. بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے تبصرہ کیا اور جو باتیں ہمیں بتائیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں سر، آپ یا میں یا کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ جس طرح پس رہا ہے ان بیوروکریسی کی وجہ سے، اس میں صرف ہم نہیں بلکہ پولیٹیشنز بھی شامل ہیں. اچھا یہ جن کے خلاف ہو جاتے ہیں وہ بندہ چاہے کوئی بھی ہو، جی سوائے آرمی کے، شاید سوائے فوج کے، وہ بندہ چاہے کوئی بھی ہو، اس کی انہوں نے مطلب جینا حرام کر دینا ہے انہوں نے، جب تک ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اور یہ صرف اور صرف کرپشن کی وجہ سے. آپ اپنے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سر ان کو ذرا دیکھیں نا، چاہے وہ کلچر ہے، چاہے ٹورزم ہے، چاہے ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ اگر آڈٹ شروع ہو جائے نا، پراپر آڈٹ جسے کہتے ہیں، ان کو خود نہ دیا جائے، باہر والوں کو بلا کے کیا جائے، تو آپ کو پتہ لگے گا. جیسے وہ ایک میلہ یہاں پہ ہوا تھا، ابھی تک اس کا پتہ نہیں لگا. بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ابھی بی آر ٹی کی اوپننگ ہو رہی تھی، ہاں، تو اسی فرم کو یا ایک بندے کو جو ہے نا دوبارہ وہ اتنا بڑا ایونٹ جو ہے ٹھیکہ دے دیا گیا. ہاں ماشاء یہ جو ابھی حکیم نے آخر میں بات کی ہے نا ذکی بھائی، حکیم کی باتوں میں جو آخری بات ہے کہ انہی لوگوں کے ذریعے مزید چند کمپینز جو ہے نا مطلب وہ دی جا چکی ہے یا دی جائے گی. یہ بہت نوٹیبل ہے. خدا نہ کرے کہ آپ کا واسطہ، آپ تو بڑے ہائی لیول بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں، خدا نہ کرے کہ آپ کا واسطہ جو ہے نا تانے میں بیٹھے ایک حوالدار کے ساتھ پڑ جائے، اور اس سے بڑھ کر بھی کہ پٹواری کے ساتھ جو ہے نا آپ کا کبھی کوئی واسطہ نہ پڑے. اس ملک کا نظام اتنا کرپٹ ہے. گن جو ہے نا، دیکھیں میری بات سنیں، یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی، تمام چیزیں جو ہے نا تاریخ میں عمران خان اور محمود خان اور ان لوگوں کے اوپر آئے گی. مگر جو تنخواہ لیتے ہیں، جو کہ کام کرنے کے پابند ہے، وہ لوگ نہ صرف یہ کہ کام نہیں کرتے بلکہ وہ عیاشیاں کرتے ہیں. اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک رپورٹ آئی تھی بہت بڑے معتبر اخبار میں کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں تقریباً 4,500 لوگ جو ہے نا وہ ان کی دوہری شہریت ہے. تو آپ روزانہ بیٹھ کر جو ہے نا آپ جیسے لوگ سیاستدانوں کو تو گالیاں دیتے ہیں اور ان کا حساب کتاب بھی کرتے ہیں، مگر وہ 4,500 لوگ کون ہیں؟ کوئی بھی. اس لیے کہ آپ کسی بھی بیوروکریٹ کا سامنا جو ہے نا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پاکستان کے اصل حکمران جو ہے نا بدقسمتی سے یہی لوگ ہیں. سر صفائی کے حوالے سے ہم نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے ایک ہمارے ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ، ان کی ایک ڈی جی ہے، ان کو ایک پروپوزل دیا، تو انہوں نے آگے سے کہا اس میں میرا کیا فائدہ ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا اس وقت کہ یہ ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم کس کے شہر کی بات کر رہے ہیں، کس کے صوبے کی بات کر رہے ہیں اور کس کے ملک کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کے گھر میں نے سپلٹ ہی پہنچانا ہے تو پھر تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کرپشن اسی طرح سے ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے سر، میں دوبارہ وہ بات کہوں گا جو خان صاحب نے کہی تھی کہ اگر میری حکومت آئی تو اس کرپٹ مافیا کو، اس کرپٹ بیوروکریسی کو میں چوک میں لٹکاؤں گا، پھانسی دوں گا. آپ پھانسی نہ دیں تو ان کی لیکن حکومت کم از نہیں کم ہے. میرے خیال میں وہ دوسری حکومت کی بات کر رہے تھے. اچھا، میرے خیال میں جو ان سے پوچھنے کی ضرورت بھی ہے کہ اس وہ یہ بھی بیوروکری کسی کے ساتھ ملا ہوا ہے. آفتاب بار بار مجھے اشارہ کر رہے ہیں. نہیں میرے ایک بات ختم. وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب سے ایک انٹرویو لیا جانا چاہیے. وہ عمران خان صاحب والا انٹرویو نہیں، اس نے ہمیں بڑا شرمندہ کیا ہے جرنلسٹ. تو ایک غیر جانبدار اچھا سا انٹرویو لیا جائے. اس سے یہ پوچھے کہ خان صاحب آپ نے جو حکومت کی بات کی تھی کہ لوگوں کو لٹکاؤں گا، تو اس میں والے آپ تجربہ کر رہے تھے، اس میں کریں گے تو پھر ووٹ دے دیں گے، کیا ایشو ہے، دے دیں گے. ایگزیکٹلی. ناظرین بہت شکریہ آپ کا پروگرام دیکھنے کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک اسی جلے ہوئے دل کے ساتھ میں اور وکیل صاحب آپ کے سامنے آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.